پتھر بھی موم ہو جائے. کیونکہ انسان اپنی فطرت بدل نہیں سکتا، نہیں بدل سکتا. یہ محسن کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا. انسانی فطرت احسان کرنے والے کے آگے یہ سر نہیں اٹھا سکتا. کبھی اٹھائے گا تو غفلت کی وجہ سے اٹھائے گا، پھر نادم ہوگا. فقیر عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے علاقے کا ایک بڑا نامی گرامی آدمی تھا، وہ پکڑا گیا. تو فقیر صاحب کو اس نے پیغام بھجوایا کہ مجھے چھڑوا. فقیر صاحب تو دیانتدار آدمی نے کہا میں تمہیں کیسے چھڑواؤں، تم جرم تو تیرا ہے. وہ کہنے لگا بات یہ ہے میرا آپ پر ایک احسان ہے، مجھے چھڑواؤ. کہنے لگے کیا؟ کہا ایک آدمی کو مجھے مارنے کا ٹارگٹ ملا تھا، تو میں جب گھات میں بیٹھا تو ساتھ آپ بھی بیٹھے تھے، تو میں نے ایک دفعہ آپ کے ڈیرے پر روٹی کھائی تھی، تو مجھے آپ کی روٹی یاد آ گئی کہ اس بندے کا میں نے نمک کھایا ہے، اگر اس کو فائر مارتے ہوئے اس کو لگ گیا تو میں نمک حرام ہو جاؤں گا. یہ ایک اللہ اکبر غافل انسان بھی اپنی فطرت سے باہر نہیں نکل سکا. تو انسانی فطرت ہے کہ وہ محسن کے آگے سر نہیں اٹھاتا، سر جھکاتا ہے. یہی جانور کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر گلہ کرتا ہے اب یہاں ہم اللہ کے آگے سر کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہاں تو سب سے زیادہ جھکانا چاہیے. وہ اللہ نے ہمارا پیپر لے لیا ہے، امتحان لے لیا ہے. ہمارے اندر ایک برائی کا تار بھی رکھ دیا ہے اور ایک اچھائی کا تار بھی رکھ دیا. او بھائی آہستہ کرو آواز. ایک برائی کا تار بھی رکھ دیا ہے، ایک اچھائی کا تار بھی رکھ دیا ہے. شیطان برے تار کو چھیڑتا رہتا ہے اور فرشتے اللہ کے نبی اچھے تار کو چھیڑتے رہتے ہیں. تو ان دونوں میں ٹکر کی وجہ سے انسان جب اللہ کی مانتا ہے تو پھر اس کا درجہ اوپر ہوتا ہے. ورنہ اگر یہ تار نہ ہوتا تو ہم فرشتوں سے زیادہ سجدوں میں پڑے ہوتے. وہ اس تار کی وجہ سے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے میں نے تیرے اندر برائی کا تار بھی ڈال دیا ہے، اچھائی کا تار بھی ڈال دیا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، برائی کرنے کے اسباب بھی موجود ہیں اور اچھائی کرنے کے اسباب بھی موجود ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى يُسْرًا، خیر اور شر دونوں کے اسباب موجود ہیں. ادھر چلے گا خیر کی طرف چلے گا تو راہیں کھلی ہیں، شر کی طرف چلے گا تو راہیں کھلی ہیں. تو آدمی اللہ سب سے بڑا محسن تو اللہ ہے. اگر گھوڑا وفا کر سکتا ہے تو انسان اس سے زیادہ وفادار ہے. لیکن بیچ میں ایک شیطان ہے، ادھر اندر میں نفس ہے. ان دونوں کی محنت سے آدمی اللہ ہی سے ٹکرا جاتا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، پھر سنو مجھے قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجھے قسم ہے ٹاپ مار کے چنگاری اڑانے والے گھوڑوں کی. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، مجھے قسم ہے صبح صبح ابھی رات کی تھکاوٹ نہیں اتری تیرے گھوڑے کی اور تو نے پھر اس پہ کاٹھی ڈالی اور پھر اس کی لگام کھینچی، اس نے پھر بازو اٹھائے، پاؤں اٹھائے اور وہ گیا، ہوا ہو گیا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور مجھے قسم ہے غبار اڑانے والے گھوڑوں کی. وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور مجھے قسم ہے دشمن کے بیچ میں اتر جانے والے گھوڑوں کی. آگے بات کیا ہے؟ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد کہتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، شکار پوریا تو میرا بڑا ناشکرا ہے. تیرا گھوڑا تیرا ناشکرا نہیں ہے، پر یہ جو شکارپور والا ہے یہ میرا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری زندگی گواہ ہے کہ میں تجھے بلاتا رہا تو میری طرف نہ آیا، میں تجھے پکارتا رہا تو میری طرف نہ آیا. تو اس مٹ جانے والے جہان کا دیوانہ بن کر اس پر ہی سب کچھ لگاتا چلا گیا. اور تو میرا ناشکرہ بنتا کیوں ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ تجھے دنیا سے عشق بڑا ہے، تجھے مال سے عشق ہے، تجھے دنیا کی عزت کا عشق ہے، دنیا کی چیزوں کا عشق ہے، یہ تجھے مجھ سے دور کر دیتا ہے.
پھر اللہ تھوڑا سا لہجہ بدلتا ہے، اب تھوڑی سی سختی آئی ہے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ باپ پیار سے بھی سمجھاتا ہے اور ڈانٹ کے بھی سمجھاتا ہے، دونوں طرح کے کام کرتا ہے نا، صرف پیار بھی کافی نہیں ہوتا اور صرف ڈانٹ بھی کافی نہیں ہوتی، تو پہلے اتنے پیار سے بات کی ہے کہ پتھر بھی پگھل جائے، پھر اللہ ایک دم لہجہ بدل کے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تجھے وہ دن یاد نہیں جب تیری قبر کو اکھاڑوں گا، جب تیری قبر کو اکھاڑوں گا اور پھر تجھے قبر سے نکالوں گا، وحصل ما فی الصدور، پھر تیرے اندر اتر کے تیرا عمل تجھے دکھا دوں گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن پھر تو مجھ سے بچ کے دکھانا، آج تو میں نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، اس دن بچ کے دکھانا، میں سب جانتا ہوں، میں سارا جانتا ہوں، رات کو ناچنے والا کون ہے اور رات کو رونے والا کون ہے، رات کو ناچنے والی کون ہے اور رات کو مصلی پہ قرآن پڑھنے والی کون ہے، میں جانتا ہوں۔ امتحان ہے نا، اگر یہ امتحان کی جگہ نہ ہوتی بلکہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو کبھی حسین کا سر نیزے پہ نہیں چڑھ سکتا تھا، اور کبھی یزید تخت شاہی پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور کبھی آل رسول کا خون کربلا کی زمین نہ چوستی، شمر جیسے کتے وہ وہاں خاک و خون میں لوٹائے جاتے اور حسین کا سر بلند ہوتا، پر اللہ نے نیزے پہ بلند کیا، نیزے پہ بلند کیا، کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ تو بھائیو، اللہ گلہ کرتا ہے طارق جمیل کے ساتھ کہ طارق جمیل گھوڑے سے ہی سبق لے لیتا، وہ تیرا کتنا وفادار، تو میرا کتنا ناشکرا۔ اب ہم موازنہ کرتے ہیں کہ گھوڑے نے تو چارہ کھایا، چارہ اور پانی پیا، بس گھر کا پالتو کتا ہوتا ہے، میرے ہمارا ایسے یاد آ گیا تو کہتا ہوں ہمارے والد مرحوم کا کتا بڑا پسند تھا، جیکی اس کا نام تھا، جیکی، تو مجھے آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا کہ وہ ایسے روٹی کھا رہا ہوتا تھا، تو میرا والد کہتا جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا، روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا، اوئے ہوئے، اور اللہ کہتا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا، نماز، حی علی الصلاۃ، آ جا، میں بلا رہا ہوں۔ آئے ہائے، نہ سردار اٹھ کے جاتا ہے، نہ رعایا اٹھ کے جاتی ہے، نہ تاجر اٹھ کے جاتا ہے، نہ وڈیرا اٹھ کے جاتا ہے، نہ چھوٹا اٹھتا ہے نہ بڑا اٹھتا ہے، بلانے والا کہا حی، آ جانا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ حیا میں بھی آرڈر نہیں ہے، حیا، حیا کا مطلب ہوتا ہے خوش آمدید، بسم اللہ، آؤ جی، آؤ جی۔ آپ کو سندھی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، بھلی کریں آئیں، بھلی کریں آئیں، یہ حیا کا مطلب ہے بھلی کریں آئیں، بھلی کریں آئیں، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، مرحبا، 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 خوش آمدید، خوش آمدید۔ حالانکہ بلانے والا اللہ ہے، اللہ۔ کس طاقت سے بلانا چاہیے تھا اس کو، کس ہیبت سے اس کو بلانا چاہیے کہ وہ نوکر کو نوکر نہیں، اپنی مخلوق کو بلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے مٹی کے پتلے کو بلا رہا ہے، اور بلانے میں اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ شک پڑ گیا کہ شاید اللہ کو طارق جمیل کی نماز کی ضرورت پڑ گئی جو بلا رہا ہے، تو اگلے جملے میں واضح کیا حی علی الفلاح، مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہیں کامیاب کرنے کے لیے نماز کے لیے بلا رہا ہوں، کہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتے آسمان بھرے پڑے ہیں سجدہ کرنے والوں سے، تو نہ کرے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، تو کرے گا تو کیا فرق پڑتا ہے، فرشتے بھی نہ کریں تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ کہتا حی علی الفلاح، شکار پر والے تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، اس لیے بلایا ہے، میرے بلانے میں محبت سے دھوکہ نہ کھانا کہ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے تیرے سجدوں کی، سارا عرش فرش سجدے میں پڑا ہوا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ اللہ نے بلایا تو میں انسان ہو کے نہ، میں گھوڑے کو اشارے کے تو وہ بھاگا ہوا، کتے کو بلاؤ وہ بھاگا ہوا۔ ایک کتی آ گئی ہمارے گھر میں چھوٹی، میری والدہ کو ترس ہے، اس نے روٹی ڈال دی، پھر
وہ ایسی کوئی ایک روٹی اس نے کھائی اور پھر وہ ایسی چمٹی